السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے میں جلد حاضر نہیں ہو پاتا۔ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں ادویات کی تیاری کے بارے میں جہاں مجھے خود نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی گاہے بگاہے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کی خدمت میں آتا رہوں۔ بہت سارے دوستوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے یہ ایک میں نے نیا نظریہ آپ کے سامنے رکھا ہے، نئی سوچ اور نئی ایک چیز آپ کے سامنے لانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے بھی دعا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے وقت وسیع عطا فرمائے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ اچھا، کچھ دوستوں کے سوالات اس طرح سے آ رہے تھے کہ آپ سبزیوں پر، پھلوں پر اور کچھ ایسی چیزوں پر کم از کم وقت نکال کے تھوڑی بہت آگاہی دے دیں تاکہ جو بھی مریض ہیں، جو نظریہ مفرد اعضاء کو سمجھنے والے ہیں یا جو اچھے طبیبوں کے پاس اپنے غذائی ڈائٹ پلان چارٹ لے لیتے ہیں، غذائی چارٹ استعمال کر لیتے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ نہیں جانتے، نہ تو مفرد اعضاء کو جانتے ہیں نہ غذاؤں کے مزاج کو جانتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو ان کی میں گائیڈ کرتا رہوں، یہ درخواست بہت سارے بہن بھائیوں نے کی۔ تو آئیے سلسلے کو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ میں اسے جاری و ساری رکھوں گا اور اللہ مجھے توفیق دے، آمین۔ آج چونکہ سردی جا رہی ہے اور سردی کے مڈ میں ہی تقریباً گاجر کا سیزن بڑے زور شور سے شروع ہو جاتا ہے اور عوام الناس بہت ہی شوق اور ذوق سے گاجر کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی مزاج کو جانے کسی بھی سبزی یا پھل یا فروٹ کو آپ جب استعمال کریں گے، نہ تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذاتی مزاج کیا ہے، نہ ہی آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس پھل یا سبزی یا فروٹ کا مزاج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں آپ احباب سے گاجر پہ گفتگو کروں گا۔ تو سامعین محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں تک اسے شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کے مسائل کا، کم از کم آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے آپ کو علم بانٹا جا سکے۔ تو سامعین محترم، گاجر جیسا کہ آپ جانتے ہیں عرف عام میں تو سرخ رنگ کی ہی پہچانی جاتی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھار کوئی گاجر بینگنی رنگ کی یا ڈاغ سیاہ قسم کی بھی نکل آتی ہے۔ کچھ گاجریں جو ہر سیزن میں سلاد میں استعمال ہوتی ہیں تو ان کا رنگ تھوڑا زردی مائل ہوتا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، گاجر کا مزاج تر اور گرم ہوتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، جن احباب نے میرے 6 ویڈیوز وہ دیکھے ہیں جن کا لنک آپ کو اوپر مل رہا ہے، ان 6 ویڈیوز میں سے جب آپ تر، گرم، گرم تر اور اس طرح کی تمام 6 کیٹیگری جو میں نے بیان کی ہیں، جو لوگ ان کو سن چکے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو سمجھنا آسان ہے۔ تر گرم سے مراد یہ ہے کہ گاجر کا جو ذاتی مزاج ہے، اس کے اندر الکالائن زیادہ پائی جاتی ہے اور ہلکی سی اس کے اندر سلفر کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو قانون مفرد اعضاء یعنی طب صابر رحمۃ اللہ علیہ کی تھیوری کے تحت سمجھا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو بندہ سمجھ نہ پائے۔ تر جو ہے وہ ہمیشہ اعصابی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گرم جو ہے وہ ہمیشہ سفراوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یوں سمجھ لیجئے جب ہم کچی گاجر کھائیں گے تو اس کے اندر الکالائن جو ہے، کھاری پن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر چونکہ جہاں کھاری پن زیادہ ہوتا ہے وہاں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، مائی مادے کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ہمارے اعصاب کو، ہمارے نرو سسٹم کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گاجر ہماری غذا جب بنتی ہے تو جسم کے اندر
وہ اپنا مزاج جب انجیکٹ کرتی ہے، الکالائن اس میں داخل ہوتی ہے ہمارے خون میں، تو اس میں رطوبات صالح بڑھتی ہیں، جسے ہم کچا خون کہہ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کچھ ایلوپیتھک والے بھی کہتے ہیں جی کہ گاجر کھائیں، یہ خون پیدا کرتی ہے۔ اصل میں گاجر خون پیدا نہیں کرتی، گاجر کچا خون بنتی ہے۔ آگے آپ کا ایسڈ اور سلفر یہ دونوں مل کر جب جگر میں اس کا پروسیس ہضوم سے گزرتا ہے تو تب یہ کچے خون کو پکے خون میں اپنی طبیعت کے اندر، انسان کے اندر جیسا چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا یہ مینجمنٹ جگر کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم گاجر کھائیں گے اور کچی کھائیں گے تو اس سے تر اور گرم مزاج کی ہمیں غذا ملے گی، جس سے سب سے پہلے ہمارا نروس سسٹم، ہمارا برین، ہمارے اعصاب اور ہماری حس جو ہے وہ بڑھے گی۔ اور اس کے اندر جتنے بھی الکالائن کے مادے ہیں وہ چونکہ رطوبات ہیں، اور جس شخص کا دل گھٹا ہوا، دبا ہوا، دھڑکن حد سے زیادہ ہو رہی ہے دل کی، یا معدے کے اندر تیزابیت کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے، یا آپ چیزیں نکھیر کے پیش کر رہا ہوں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں نے کیا کھانا ہے۔ بعض اوقات مریض کے معدے پر جلن ہوتی ہے تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے، رطوبات کی کمی کی وجہ سے، وہ بار بار پانی کے گھونٹ بھرتا ہے یا ٹھنڈا دودھ پیتا ہے، یا کچھ بیچارے لا علم لوگ دوبارہ پھر تیزاب کی شکل میں بوتل لے لیتے ہیں، چاہے وہ 7 اپ ہو، چاہے شیزان ہو، مرنڈا ہو، فانٹا ہو، کچھ بھی ہو۔ بارہا دفعہ ذکر کر چکا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ تمام تر جتنی بھی کولڈ ڈرنکس کا مزاج ہے یہ ایسیڈک ہوتا ہے، یہ تیزابی ہوتی ہے۔ اس میں مینگو کی ہو، اس میں مرنڈا کی ہو، اس میں فانٹا ہو، 7 اپ ہو، سپرائٹ ہو، اس سب میں تیزاب ہوتا ہے اور یہ ایسڈ ہوتا ہے۔ اس سے وقتی تو ان کی جلن چلی جاتی ہے، لیکن کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر تیزی سے جلن آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جلن عصابیت سے جانی تھی، جسے ہم دوبارہ تیزابیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہاں تیزابی جلن والا شخص اگر کچی گاجر بھی لگا کر تھوڑا سا صاف کر کے کھا لے گا، اور اس کچی گاجر کے ساتھ جیسے ہمارے دیہاتی لوگ آج تک بھی گڑ کا استعمال کرتے ہیں کہ گڑ اور گاجر دوپہر کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاجر کچی ذرا دیر ہضم ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہضم ہونے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس نے تو پہلے والی حرارت کو بھی کم کرنا ہے اپنی رطوبت سے، اس لیے کچی گاجر دیر ہضم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگر انسان گڑ لے لے گا تو اس میں بہت سارے مسالہ جات، خاص طور پہ میٹھا سوڈا وغیرہ ڈالا جاتا ہے، رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے، جو تیزی سے اسکار کو بڑھا کر آپ کے سینے کی، آپ کے معدے کی جو تیزابی جلن ہے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ اور گڑ جب آپ ساتھ کھائیں گے تو یہ گاجر بہت جلدی ہضم ہو جائے گی اور خون میں، کچے خون میں بدل کر آپ کی جسم میں وافر کچا خون پیدا کرے گی۔ یہ ہو گیا کچی گاجر۔ اب کچھ لوگ گاجر کا مربع کھاتے ہیں۔ اب اگر اس مربے میں آپ نے شکر کا استعمال کیا ہے تو آپ شکر کی ریشو کو دیکھ لیں، اس میں کاسٹک کتنا ہے، رنگ کاٹ کتنا ہے، میٹھا سوڈا کتنا ہے، دیگر مسالے کیا ڈالے ہیں، ان کا مزاج بھی اس گاجر کے شیرے میں آئے گا۔ اگر چینی ڈالی ہے تو چینی کا آپ فارمولہ پڑھ لیں کہ اس میں کون کون سے کیمیکل ہیں، تو وہ بھی اسی گاجر کے شیرے میں آئے گا۔ اگر خالص شکر گھر کی یا گڑ سے بنایا ہے شیرہ، گڑ میں آپ نے مربع بنایا ہے تو وہ اور معنی رکھتا ہے، چینی والا مربع اور مزاج رکھے گا اور شکر والا اور مزاج رکھے گا۔ یہی وہ فن ہے جو نظریہ مفرد آزاد طب صابر رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو عام سکھانا چاہتی ہے، جس کے لیے میں انشاءاللہ علم الابدان میں عنقریب ایک بڑی جدت کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ آپ اس چینل پہ بھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو طب کا علم مدلل جو ہے وہ مل سکے۔ تو اب یہ ہے مربع جات کی بات۔ اب کچھ جو ایلوپیتھک والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی گاجر میں وٹامن اے ہے اور یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ وٹامن اے گاجر میں موجود ہے، میڈیکل سائنس نے ہمیں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ جو ہے رات کو جس کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا اور رات کو اندھراتا ہو جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور یہ جناب آنکھوں کے لیے، بینائی کے لیے ٹھیک ہے۔ تو میں اسے آپ کو سمجھا دوں میرے دوستو، جس مریض کا مزاج صفراوی ہوگا، جس کے اندر گرمی اور سلفر کی زیادتی ہوگی،
اور اس مریض کو جب آپ گاجر دیں گے تو یہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کرے گا، نہ کہ ہر ایک انسان کی آنکھوں کے لیے وٹامن اے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ یہاں سائنس کی غلطی ہے۔ ڈاکٹر بیچارہ صرف اتنا پڑھ لیتا ہے کہ جی یہ میڈیکل سائنس نے ریسرچ کی ہے، وٹامن اے گاجر میں آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ سفید موتیے والے کو قطعاً فائدہ نہیں دے گی، اعصابی مریض کو کبھی فائدہ نہیں دے گی، اور شوگر کے مریض جو اصلی حقیقی شوگر کے مریض ہیں ان کی آنکھوں کو کبھی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، جن کو پیلا یرکان ہے، جن کی آنکھوں میں جلن، چبھن اور درد ہے اور حرارت کی بہت زیادتی ہے، جسم میں بھی پیشاب بھی حد سے زیادہ پیلا ہے اور جسم بھی رنگت بھی پیلی ہو رہی ہے، ان کو گاجر آنکھیں ہوں یا منہ ہو، دانت ہو، ناک کان، پوری باڈی میں کیونکہ لیبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ الکالین اور کھاری پن گاجر میں زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے بڑے ہوئے وہ انزائم جو ایل ایف ٹی میں ایس ٹی بی ٹی، ایس ٹی او ٹی بڑھ جاتے ہیں، ان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ تو یہ پیلے یرکان کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور یہ پیشاب کی جلن کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو صورت انزال ہوتی ہے، ہمارے پرانے اتباء اکرام گاجر کے مربے پہ چاندی کا ورق لگا کے دے دیا کرتے تھے۔ چاندی چونکہ منی کو پیدا کرتی ہے تو وہ باریک ورق کشتہ ٹائپ ہضم بھی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے ہضم نہیں بھی ہوتا، جن کے معدے کمزور ہیں ان کو کبھی ورق ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے نیم البدل میں حضرات جو ہیں ہمارے پرانے حکماء وہ کشتہ چاندی استعمال کرواتے ہیں۔ جو گرم مزاج والا ہے وہ ورق چاندی اپنے گاجر کے مربے پہ لگا کے کھائے گا تو انشاءاللہ اس کے جسم میں رطوبات بڑھ کر ٹھنڈک کا احساس زیادہ ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گاجر جسم کی گرمی کو دور کرتی ہے اور تیزابی مادے کو بھی اعتدال پہ لے آتی ہے۔ مزاج اس کا تر گرم ہے، جتنا چینی، شیرہ، گڑ، جس قسم کی آئٹم آپ ایڈ کریں گے، جس چیز کا مزاج بڑھ گیا، سرد چیزیں ایڈ کریں گے تو سردی بڑھ جائے گی، تھوڑی بہت گرم چیزیں ایڈ کریں گے تو گرمی بڑھ جائے گی۔ اب گرمی کیسے ایڈ کرتے ہیں؟ جیسے ہم یہ گجریلا بنا لیتے ہیں گاجر کا، اس میں ہم نے پنیر ایڈ کر دیا، اس میں ہم نے کھویا ایڈ کر دیا، اس میں ہم نے دیسی گھی ایڈ کر دیا، اس میں دیسی انڈے یا برائلر انڈے ایڈ کر دیے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انڈے اگر فرائی ہوئے ہیں اندر اس کے تو اس کا مزاج اور بنے گا، اگر انڈے کاٹ کر بوائل ڈالے ہیں جیسے آج کل ہوٹلوں میں گجریلے پہ رکھا ہوتا ہے تو اس کا مزاج اور بنے گا، دیسی گھی ڈالا ہے تو مزاج اور بنے گا، اگر ڈالڈا ڈالا ہے تو مزاج اور بنے گا، روغن زیتون ڈالا ہے مزاج اور بنے گا، اگر روغن سرسوں ڈالا ہے تو اس کا مزاج اور بنے گا۔ تو اب یہ تو ہو گیا گاجر کو مٹھاس کی شکل میں۔ اب یاد رکھیے گا گاجر کا جتنا مربع ہے یا گاجر کا جو حلوہ ہے یا گاجر کا جو بھی آپ لکوڈ یا تھوڑا تھک بنا لیں، یہ مسمن بدن ہے، یہ بدن کو ہمیشہ موٹا کرے گی گاجر، کیونکہ تر گرم رطوبات جسم میں پیدا ہو کر جسم میں جمع ہوں گی، جب رطوبات جسم میں جمع ہوں گی تو اس میں الکالین بنے گی اور پھر اس سے آگے جا کے کاربوہائیڈریٹ میں بدل جائے گی، تو یہ چیزیں جسم میں فیٹ پیدا کر کے جسم کو موٹا کریں گی۔ تو دبلے پتلے لڑکے لڑکیوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے یہ بہترین مربع گاجر آپ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں، حلوہ گاجر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے جسم کو فربہ کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے آپ دودھ سے بنا لیجئے۔ تو اب آگے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسی طرح لوگ گاجر کو بہت سے طریقوں سے یوز کرتے ہیں، تو جس گاجر کے اندر مٹھاس بڑھے گی وہ تر اور گرم بس اس کے اندر ہی رہے گی۔ حد سے زیادہ گھی وغیرہ فرائیاں انڈے ملا لیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ گرم تر بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا دونوں صورتوں میں پیلے یرکان کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ گرمی تری سے بھی فالتو صفرا جسم سے بائل خارج ہوتا ہے، تری گرمی سے تو فالتو صفرا بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے، نیا پیدا کرتی ہے۔ تر گرم سے یہ ہوتا ہے کہ پرانا فالتو صفرا زہریلا جسم سے خارج کر دیا جائے اور تری سے رطوبات بڑھیں، اور آگے والی جو گرمی ہے وہ جگر کو رینیو کر کے اس سے کنٹینیو تازہ فریش بائل پیدا کرے۔ یہ ہمارے مزاج میں تر گرم کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سکمونیا ہوتا ہے، اب سکمونیا دینے سے کیا ہوتا ہے، صفرا کی جتنی تکلیفیں ہیں، آنتوں کی، معدے کی، جسم کے اندر جتنی حرارت ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، لیکن تر گرم ہونے کی وجہ سے سکمونیا بعد میں پھر اعضاؤں پہ اپنی گرمی ڈال کر اس سے نیا بائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ آج کل لوگ صبح صبح گاجر کا جوس خالی پیٹ پیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کی مت ماری گئی ہے جن کو حرارت کی ضرورت ہے، منہ پہ اوپر کیل ہیں، مہاسے ہیں، چھائیاں ہیں، منہ چپکے پڑے ہیں، رنگ سیاہ، آنکھوں کے ہلکے سیاہ، جگر سردی خشکی میں جا رہا ہے، تو اسے مزید آپ تری دے کر اسے ٹھنڈک دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ احباب
اندھا دھند گاجر کا جوس نہ پیا کریں۔ یہ صبح صبح جو بچے یہ جاگنگ پہ جاتے ہیں یا ویٹ لفٹنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ جناب انہوں نے بتایا جی گاجر کے 4 گلاس پی لو۔ میں نے دیکھا ہے کہ ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے 3 دفعہ وہ پیشاب کرنے بھاگتے ہیں۔ کیا وجہ جی؟ پوچھا کیا ہوا؟ جی میں گاجر کا جوس پی کے آیا ہوں۔ میرے بھائی پہلے جسم میں جو پانی ہے گندا اس کو سکھانے کے لیے کہ تم اپنی طاقت استعمال کر رہے ہو، مسل بنا رہے ہو، جب مسل کے اندر گرم ہو رہے ہو اور اوپر سے ٹھنڈا پی کے آئے ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو جم کی فیس بھی ضائع جائے گی اور وہ طاقت کی چیزیں کھائی ہوئی بھی ضائع جائیں گی۔ اس لیے ہر جم میں جانے والا بچہ بچی اپنے ڈاکٹر یا اپنے طبیب سے مشورہ کرے، خاص طور پہ نظریہ مفرد اعضاء کے کسی طبیب سے ضرور رائے کریں، یہ آپ کو حقیقی مزاج بتائیں گے۔ تو اب یہ گاجر کا جوس صرف وہ آدمی ڈٹ کر پیے جس کا پیشاب جل کر آ رہا ہے، جو صورت انزال کا مریض ہے، یعنی خاص وقت میں جا کر کے اپنی زوجہ کے قریب جاتے ہی وہ فارغ ہو گیا، یہی صورت انزال ہے۔ جس بندے کو کثرت سے پیشاب آتا ہے، جس بندے کو اعصابی شوگر ہے، جس بندے کا جسم پلپلا ٹھنڈا اور نرم رہتا ہے اور ہلکی ہلکی جسم کو دردیں رہتی ہیں، وہ کبھی بھی گاجر کا استعمال نہ کرے۔ جس بندے نے ایسا کیا وہ ہمیشہ ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتا پھرے گا، پین کلر ہی کھاتا رہے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب گرمی کی حدت ہو، پیلا یرکان ہو، پیشاب پیلا ہو، پیشاب بار بار آئے اور قطرہ قطرہ آئے تو آپ گاجر کا جوس پی لیں، کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جوس کی ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کا مزاج کیسے بدلتا ہے جب ہم وہی گاجر سرکے میں یا بہت سارے لیمن یا مینگو کچے، اس میں آم کا اور لیموں کا اچار ہے، آملے کا اچار ہے، اس میں بہت سارے مسالہ جات ہیں، آئل ڈل گئے، جب ہم اسی گاجر کو چکھتے ہیں، اب ایک طرف تو گاجر کا حلوہ آپ رکھ لیں، ایک طرف گاجر کا اچار رکھ لیں، وہ بات میری آپ کو پھر ذہن میں آئے گی کہ جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں ان کے مزاج سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ جب گاجر کھٹی ہو جائے گی، ظاہر میں تو یہ گاجر ہے لیکن جب کھائیں گے تو ایسڈ پیدا کرے گی۔ تو اسی طرح میرے محترم بہن اور بھائیوں، آپ خیال رکھا کیجئے، ہر غذا کا مزاج پہلے سمجھیں، جانیں، پھر کھائیں اور اپنا مزاج لازمی یاد رکھیں۔ آخری بات کہ سالن میں بھی آپ نے گاجر ڈال لی، کوئی آلو مٹر گاجریں بنا لیتے ہیں، کوئی آلو گاجر بنا لیتا ہے، کوئی کچھ، اس میں آپ کو گھی بھی دیکھنا پڑے گا، اس میں آپ کو مرچیں بھی دیکھنی پڑے گی، سرخ مرچ ہے یا اس میں گرین مرچ آپ نے ڈالی ہے یا بلیک مرچیں ڈالی ہیں، اس میں گرم تر مرچ بلیک ہے، سرخ جو ہے وہ گرم خشک ہے، اور جو خشک گرم ہے وہ انتہائی تیز ترین آج کل جیسے گرین چلی آ رہی ہے مرچیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ بڑی تیز ہیں۔ تو یہ مزاج آپ یاد رکھیے گا۔ اس میں آلو ڈالیں گے تو آلو خشک سرد ہیں، مٹر ڈالیں گے تو وہ بھی خشک سرد ہیں، دو چیزیں خشک سرد ہو گئی ہیں، پھر آگے آپ نے مسالے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کا مزاج اس کے استعمال کے بعد اور اس کا طریقہ استعمال کے بعد اور اس کی تیاری کے اندر چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، جتنا ممکن ہو سکا میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے گاجر کے عنوان پر۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کی بہت ساری گفتگو میں آپ احباب سے کرتا رہوں گا۔ گاجر کے عنوان پر اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو کہ گاجر کس طریقے سے آپ لوگ کھا رہے ہیں تو اسی نمبر پہ واٹس ایپ آپ کے اوپر آ رہا ہے، آپ اس پہ اپنا سوال لکھ کر اپنا شہر، اپنا نام، اپنی عمر مجھے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو فری میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ اس کا مزاج کیا بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا چیک اپ ضروری ہے۔ چیک اپ کا ذریعہ بھی جیسے ہی آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی ویڈیو ریسیو ہو جاتی ہے 1-2 منٹ کی، جس میں چیک اپ کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں میرے بہن بھائیوں کو بہت خوب سمجھ آئی ہوگی، اور جن کو کچھ سمجھ آئی ہے میں صرف آپ سے اچھے کمنٹس چاہتا ہوں، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔